بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حضرات گرامی قدر، امیر شریعت کی رفاقت کا اعزاز جو ہے وہ میرا سرمایہ حیات ہے۔ امیر شریعت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے چاروں بیٹوں نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میری ساری زندگی جو ہے ان کو تو خراج تحسین پیش کرتی رہی۔ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت جو ہے یہ مجلس احرار اسلام کا ایک اعزاز ہے۔ ہمیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے مجلس احرار اسلام کے جو کارنامے ہیں وہ ہمیشہ تاریخ کا حصہ رہیں گے۔ امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی جو ہے اس پہ 20 تقریریں میں کر چکا ہوں، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ ایسا بھی 2 دفعہ ہوا ہے کہ ساری رات میں امیر شریعت کی زندگی لوگوں کو سناتا رہا ہوں، اور نہ لوگ تھکے ہیں اور نہ میں تھکا ہوں۔ یہ موقع اس قسم کا ہوتا ہے، اس میں تقریریں کرنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا، اور نہ ہی میں اس وقت کوئی تقریر کرنا چاہتا ہوں۔ میں امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک واقعہ آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں، اور وہی کافی ہوگا کہ سن 53 کی تحریک میں جب آپ دفتر سے نکلے تو یہ طریقہ تھا کہ آپ جدھر جاتے تھے رضاکار 10-15 جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو وہ اس وقت مسجد وزیر خان کے جو مولانا ابو الاسناد تھے ان کے پاس جا رہے تھے کہ وہ تحریک ختم نبوت میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ تو کارکنوں نے کوئی خسر پسر کی کہ یہ عائشہ جی کی کرن چلے نے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، وہ بندہ پکا بریلوی ہے، امیر شریعت جو مخالف ہے، اتنے کوئی گڑبڑ ہو گئی تو پھر کی ہوئے گا۔ شاہ صاحب نے یہ خصوص سن لی تو ناراض ہو کر ان کی طرف دیکھا اور ایک فقرہ ادا کیا۔ وہ فقرہ میں آپ کو سنانا چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ناموس مصطفیٰ کی پڑی ہوئی اور تمہیں میرے ناموس کی پڑی ہوئی۔ میں تو آج یہ فیصلہ کر کے جا رہا ہوں کہ اگر مجھے اس کے پاؤں کو بھی ہاتھ لگانا پڑا تو میں اس سے گریز نہیں کروں گا اور اس کو لے کر آؤں گا۔ اور پھر دیکھا آپ نے امیر شریعت نے اپنی شخصیت کی پرواہ نہیں کی کہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ یہ شخصیتیں کس کام کی اگر مشن پر قربان نہ کی جائے؟ شخصیت تو ہوتی اس لیے ہے کہ شخصیت کو قربان کر کے مشن کی تقویت کے لیے کوئی کام لیا جائے۔ تو پھر دیکھا آپ نے کہ وہی ابو الحسنات وہ نہ صرف آیا، اسی کو امیر بنایا امیر شریعت نے۔ اور سن 53 کی تحریک میں اس نے بڑی بہادری سے کہا، اور وہ امیر شریعت بھی ان کی تعریف کیا۔ یہ امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی آخری کمپین ہے، اور ان کی زندگی کا یہ آخری جو ہے قید ہے جو آپ نے سکھر جیل میں اس کے ساتھ گزاری۔ اور امیر شریعت جو تھے وہ ابو الاسناد کی تعریف کیا کرتے تھے، اور ابو اسناد جو ہے ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اس شخص نے میرے ساتھ بڑی بہادری کے ساتھ قید کر دی۔ اور وہ ابو الاسناد جو تھے، اب مولانا کیا نام لے رہا تھا میں، مولانا ابو الاسناد قادری جو تھے
وہ کہتے تھے کہ لوگ بڑے ظالم تھے، لوگ تو مجھے یہ آ کر کہتے تھے کہ امیر شریعت بنا پھرتا ہے، وقت پہ نماز نہیں پڑھتا، اور میں نے یہاں دیکھا ہے کہ جیل میں امیر شریعت کی تہجد جو ہے وہ کبھی قضا نہیں ہوئی۔ تو گزارش یہ ہے کہ سیکھو، یہی سیکھو، شخصیتیں مشن پر قربان کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور یہ جو کام ہوتا ہے نا، یہ عشق جو ہوتا ہے نا، وہ ضروری نہیں کسی شخصیت سے ہی ہو، عشق کسی مسلک سے بھی ہو سکتا ہے، عقیدے سے بھی ہو سکتا ہے۔ جب تک آپ کا جماعت کے ساتھ عشق نہیں ہوگا، جنون نہیں ہوگا، جنون سے کیا، عقل بڑی عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم۔ عقل جب ہوش سنبھالے تو بنے جذبہ عشق، عشق جب رنگ میں آتا ہے جنوں ہوتا ہے، اور جب تک آپ کو جماعت سے عشق نہیں ہوگا کام نہیں ہوگا۔ عقل کا کام ہے کہ وہ آدمی کو جنون کی سرحد پر لا کر کھڑا کر دے، بس۔ عقل کا کام کیا ہے کہ آدمی کو جنون کی سرحد پر لا کر کھڑا کر دے، اور پھر کارنامے جو ہوتے ہیں نا وہ عقل سے نہیں ہوتے، پھر وہ جنون سے ہی ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اگر کام کرنا ہے جماعت یا احرار میں تو جنونی بن جاؤ اور جنون سے کام کرو اور جماعت سے عشق کرو تو کام سیدھا ہوگا۔ میں اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ کی خواہش تھی، میں آ گیا، آپ کو دیکھا، میرا دل خوش ہو گیا، اور میری ساری زندگی کا نقشہ میرے سامنے آ گیا۔ ہم تو بھائی امیر شریعت کی اب باتیں نہیں کیا کرتے کہ قصہ بڑا لمبا ہے۔ تو امیر شریعت کا پیغام یہی ہے، قادیانیوں کے ساتھ تو ہماری جنگ جو ہے وہ جاری رہے گی، یہ تو محاسبے کی جنگ ہے۔ ہم ان کو جاتے ہیں، بڑے آرام سے ان کے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، وہ اگر اسلام قبول کر لیں تو وہ ہمارے بھائی ہیں، اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو یہ جنگ تو جاری رہے گی جب تک مجلس احرار۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ مجلس احرار اسلام جو ہے وہ نکلے تو ہم خلافت کے، ہمارے ساتھی تھے خلافت کی تحریک میں، اور 1929 میں جماعت بنی ہے، اور 1929 سے لے کر آج تک جماعت جو ہے یہ اللہ کے فضل سے قائم، اور ہمارے جو 2 نصب لینڈ تھے وہ تو پورے ہو گئے۔ یہ خدا کا شکر ادا کرو کہ یہ جو ہے الیکشن کی جو وبا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا دامن چھڑا دیا ہے، ہم اس میں نہیں آتے۔ اور اس میں ہمارے تو 2 نصب لینڈ پورے بھی ہو گئے، قادیانی بھی غیر مسلم اقلیت قرار دے گیا، اور انگریز کو بھی نکلنے پر مجبور کر دیا گیا ہمارے بزرگوں اور علماء کی قربانی کی وجہ سے۔ تو اس لیے جماعت کے ساتھ وابستگی اگر چاہتے ہو تو جنونی بن جاؤ، جنون سے کام ہوتا ہے، عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ رحم اللہ نہ زاہد۔ بس جزاک اللہ، الحمدللہ، استاد نصری۔ نعرہ تکبیر۔ نہیں بس ٹھیک ہے، ابھی پرچم کشائی ہوگی۔ حضرت پروفیسر صاحب کی خطاب کے دوران نبیر امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ ثالث بخاری تشریف لائے۔ پرچم کشائی کے بعد دعا ہوگی۔ قائد احرار دعا کرواتے ہیں، پھر پرچم کشائی ہوتی ہے۔